الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میری معزز خواتین و حضرات، اسی سورۃ توبہ کے اندر کچھ آگے چل کر صدقات، زکوٰۃ اور ان کے مصارف کا ذکر ہے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ لے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. مشرکین کا اعتراض یہ تھا، منافقین کا خاص طور پہ اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے نبی صدقات صحیح تقسیم نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے. تو اس آیت میں اللہ نے مصارف کا تعین کر دیا ہے، منافقین کے الزام کو رد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے. آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور زکوٰۃ کو اللہ کے کہنے کے مطابق اسی طرح تقسیم کرتے رہے. پہلا اور دوسرا مصرف، انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء اور مساکین یہ دو مصرف ہیں الگ الگ. فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مال ہو لیکن اس کی ضرورت سے کم ہو، اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. یا اس کی تعریف بعض نے اس کے برعکس بھی کی ہے، مطلب ایک ہے. اور تیسرا مصرف عاملین، جن کو حکومت اسلامی متعین کرے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے، زکوٰۃ وصول کرے، اموال جمع کرے اور جو ہے جزیوں کو جمع کرے، تو انہیں بھی تنخواہ جو ہے اسی زکوٰۃ کے اموال سے دی جائے گی. چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب. ان سے مراد وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں اور دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں. اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے باجماع علماء، باجماع فقہا، یہ ان مصارف سے یہ مصرف جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم ختم ہو چکا ہے. پانچواں مصرف فی الرقاب. غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک یہ کہہ دے کہ اگر تو مجھے 10,000 کما کے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، اب کوئی شخص اس غلام کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتا ہے تاکہ وہ مالک کو دے کر آزاد ہو جائے، تو بالکل جائز ہے، یہ غلام اس کا مصرف ہے. نمبر 6 غارمین. غارم کہتے ہیں مقروض کو. ایک بندہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، بظاہر دیکھنے کے اندر وہ لاکھوں پتی ہے لیکن اس پر قرض جو ہے وہ کروڑوں کا ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے قرض سے نجات حاصل کر لے. نمبر 7 فی سبیل اللہ. مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سواری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، جانے کا خرچ نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس طرح وہ لوگ جو دینی کام کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کرتے ہیں، تعلیم و پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں، کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی اور ملازمت نہیں کر سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں، یہ سارے فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں. نمبر 8 ابن سبیل، مسافر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس اپنے گھر میں تو اللہ کی فضل سے بہت کچھ موجود ہے لیکن اس وقت وہ سفر میں ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اور جس علاقے میں وہ ہے وہاں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اور اے ٹی ایم کا زمانہ بھی نہیں تھا، ایزی پیسے کا زمانہ بھی نہیں تھا، اور کوئی شکل نہیں تھی کہ وہ کہیں سے پیسے لے کر گھر پہنچے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز تھی تاکہ وہ لوگ جو ہے
وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک منافقین کی جماعت اور ایک مومنین کی جماعت۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد عورتیں آپس میں دوست ہیں، برائی کو حکم کرتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، آگے تفصیل سے بیان کیا۔ دوسری جماعت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، یعنی ایک دین پر قائم ہیں، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آگے ان کے لیے انعامات ہیں کہ جنت ہیں، باغات ہیں، نہریں بہتی ہوں گی، عمدہ گھر ہوں گے، یہ ساری باتیں آگے اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اور آخر کے اندر جو ہے منافقین کی مغفرت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ جانا، ہیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا، عجیب و غریب برے افعال کی تفصیل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ نے واضح حکم دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محبوب کوئی منافق مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا نہ کریں، اللہ نے بالکل منع کر دیا ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابن ابی ابن سلول منافق کی موت پر نازل ہوئی، اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ یہ منافقین کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور ہر گروہ کے اندر ہوتے ہیں، ہر شکل کے اندر آتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ داڑھی والوں میں داڑھی رکھ کر یہ لوگ گھستے ہیں، تبلیغ والوں میں تبلیغی بن کر گھستے ہیں، اور جو ہے علماء دیوبند میں دیوبندی بن کر گھستے ہیں، اور دوسرے لوگوں میں ان کے شکل میں گھستے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو نہ دھوکہ کھانا چاہیے، نہ کسی کو دھوکہ دینا چاہیے، اللہ جو حکم دے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔